ابن انشا کی مزاحیہ تحریر میں سے چند منتخب حصے۔ عنوان ہے استاد مرحوم۔ فارسی استاد مرحوم کی ایک طرح سے گھر کی زبان تھی۔ عربی کے بھی فاضل تھے، اگرچہ باقاعدہ پڑھی نہ تھی۔ ماشاء اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے کئی اور عربی کے جملے بے تکان بولتے تھے۔ خیر، خراسان بھی کہیں عرب ہی کی طرف کو ہے، لہذا عربی پر ان کا عبور جائے تعجب نہیں۔ ہاں، انگریزی کی لیاقت جو انہوں نے از خود پیدا کی تھی، اس پر راکم کو بھی حیرت ہوتی تھی۔ ایک بار ایک دیہاتی منہ اٹھائے ان کی کلاس میں گھس آیا، حضرت نے فوراً انگریزی میں حکم دیا، گیٹ آؤٹ! اسے تعمیل کرتے ہی بنی۔ علاقے کا مال افسر انگریز تھا۔ ایک روز اسکول میں نکل آیا اور آدھ گھنٹہ استاد مرحوم سے گفتگو کرتا رہا۔ استاد مرحوم برابر سمجھتے گئے اور سر ہلاتے گئے۔ بیچ بیچ میں موقع بموقع یس یس، پلیز پلیز بھی کہتے جاتے تھے۔ انگریزی تحریر پر ان کی قدرت کا اندازہ اس سے بھی کیا جا سکتا ہے کہ دستخط انگریزی ہی میں کرتے تھے۔ استاد مرحوم نے اہل زبان ہونے کی وجہ سے طبیعت بھی موزوں پائی تھی اور ہر طرح کا شعر کہنے پر قادر تھے۔ اردو اور فارسی میں ان کے کلام کا بڑا ذخیرہ موجود ہے جو غیر مطبوعہ ہونے کی وجہ سے اگلی نسلوں کے کام آئے گا۔ استاد مرحوم کو عموماً مشاعروں میں نہیں بلایا جاتا تھا، کیونکہ سب پر چھا جاتے تھے اور اچھے اچھے شاعروں کو خفیف ہونا پڑتا تھا۔ خود بھی نہ جاتے تھے کہ مجھ فقیر کو ان ہنگاموں سے کیا مطلب۔ البتہ جوبلی کا مشاعرہ ہوا تو ہمارے اصرار پر اس میں شریک ہوئے اور ہر چند کہ مدعو نہ تھے منتظمین نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ دیوانہ کسمنڈوی، خیال گڑگانوی اور حسرت بانس بریلوی جیسے اساتذہ اسٹیج پر موجود تھے۔ اس کے باوجود استاد مرحوم کو سب سے پہلے پڑھنے کی دعوت دی گئی۔ وہ منظر اب تک راکم کی آنکھوں میں ہے کہ استاد نہایت تمکنت سے ہولے ہولے قدم اٹھاتے مائک پر پہنچے اور ترنم سے اپنی مشہور غزل پڑھنی شروع کی۔ ہے رشتہ غم اور دل مجبور کی گردن، ہے رشتہ غم اور دل مجبور کی گردن، ہے اپنے لیے اب یہ بڑی دور کی گردن۔ حال میں سناٹا چھا گیا، لوگوں نے سانس روک لیے۔ استاد مرحوم نے داد کے لیے صاحب صدر کی طرف دیکھا، لیکن وہ ابھی تشریف نہ لائے تھے، کرسی صدارت خالی پڑی تھی۔ دوسرا شعر اس سے بھی زوردار تھا۔ صد حیف کہ مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا، صد حیف کہ مجنوں کا قدم اٹھ نہیں سکتا، اور دار پہ ہے حضرت منصور کی گردن۔ دوسرا مصرع تمام نہ ہوا تھا کہ داد کا طوفان پھٹ پڑا۔ مشاعرے کی چھت اڑنا سنا ضرور تھا، دیکھنے کا اتفاق آج ہوا۔ اب تک شعراء ایک شعر میں ایک ایک مضمون باندھتے رہے ہیں، وہ بھی بمشکل۔ اس شعر میں استاد مرحوم نے ہر مصرے میں ایک مکمل مضمون باندھا ہے اور خوب باندھا ہے۔ لوگ سٹیج کی طرف دوڑے، غالباً استاد مرحوم کی پابوسی کے لیے، لیکن رضاکاروں نے انہیں باز رکھا۔ سٹیج پر بیٹھے استادوں نے جو یہ رنگ دیکھا تو اپنی غزلیں پھاڑ دیں اور اٹھ گئے۔ جان گئے تھے کہ اب ہمارا رنگ کیا جمے گا۔ ادھر لوگوں کے اشتیاق کا یہ عالم تھا کہ تیسرے شعر پر ہی فرمائش ہونے لگی، مقطع پڑھیے مقطع پڑھیے۔ چوتھے شعر پر مجمع بے قابو ہو رہا تھا
کہ صدر جلسہ کی سواری آ گئی اور منتظمین نے بہت بہت شکریہ ادا کر کے استاد مرحوم کو بغلی دروازے کے باہر چھوڑ کر اجازت چاہی۔ اس دن کے بعد سے مشاعرے والے استاد مرحوم کا ایسا ادب کرنے لگے کہ اگر استاد اپنی کریم النفسی سے مجبور ہو کر پیغام بھجوا دیتے کہ میں شریک ہونے کے لیے آ رہا ہوں تو وہ خود معذرت کرنے کے لیے دوڑے آتے کہ آپ کی صحت اور مصروفیات اس کی اجازت نہیں دیتی۔ استاد تو استاد ہیں، ہم جیسے ان کے ناچیز شاگردوں کو بھی رکا آ جاتا کہ معمولی مشاعرہ ہے، آپ کے لائق نہیں، زحمت نہ فرمائیں۔ استاد کو موسیقی سے شغف تھا اور گلے میں نور بھی تھا، لیکن محلے والے اچھے نہیں تھے۔ استاد کی خواہش تھی کہ شہر سے باہر تنہا کوئی مکان ہو تو دل جمعی کے ساتھ تکمیل شوق کریں۔ ویسے کبھی کبھی محفل میں ہارمونیم لے کر بیٹھ جاتے تھے کہ یہی ان کا محبوب ساز تھا، اور سیگل مرحوم کی مشہور غزل نکتہ چیں ہے غم دل اس کو سنائے نہ بنے سنانی شروع کر دیتے۔ ایسے موقع پر نکتہ شناس لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے ایک ایک کر کے اٹھ جاتے، کیونکہ اس فن کے ریاض کے لیے تنہائی ضروری ہے۔ حواس پر ایسا قابو تھا کہ جس محفل میں چاہتے بیٹھے بیٹھے سو جاتے اور خراٹے لینے لگتے، پھر آپ ہی آپ اٹھ بھی بیٹھتے۔ کھانے کا شوق ہمیشہ سے تھا، خصوصاً دعوتوں میں۔ فرماتے کھانے میں دو خوبیاں ہونی چاہیے، اچھا ہو اور بہت ہو۔ کھانے کے آداب کا ذکر کرتے تو فرماتے کہ سب سے پہلے شروع کرو اور سب سے آخر میں ختم کرو۔ جس ضیافت میں استاد مرحوم ہوتے لوگ کھاتے کم اور ان کی طرف رشک سے دیکھتے زیادہ تھے، لیکن یہ جوانی کی باتیں ہیں۔ آخری عمر میں پرہیزی کھانا کھانے لگے۔ میزبان کے ہاں پہلے سے کہلوا دیتے کہ یخنی وغیرہ کا انتظام کر لینا اور میٹھے میں سوائے حلوے کے اور کچھ نہ ہو۔ چوزے کے متعلق فرماتے کہ زود ہضم ہے، خون سالے پیدا کرتا ہے۔ دال سے اعتراض فرماتے کہ نفخ پیدا کرتی ہے۔ استاد مرحوم کے اوصاف حمیدہ کا حال لکھنے کے لیے ایک دفتر چاہیے، اس مضمون میں اس کی گنجائش نہیں۔ مختصر یہ کہ دریا دل آدمی تھے، کوئی شخص کوئی چیز پیش کرتا تو کبھی انکار نہ کرتے۔ دوسری طرف اس بات کا خیال رکھتے کہ کسی کے جذبات کو ٹھیس نہ لگے۔ کوئی سائل یا حاجت مند آتا تو نہ صرف یہ کہ خود کچھ نہ دیتے بلکہ دوسروں کو بھی منع کر دیتے تھے کہ یہ بھی تمہاری طرح انسان ہے، اس کی خودداری مجروح ہوگی۔ اس شخص کو پندو نسائے سے مطمئن کر کے بھیج دیتے۔